الرحيم. كتاب الرقاق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. یہاں سے ایک نئی قسم کی احادیث کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اب تک جو احادیث مبارکہ چل رہی تھی ان کا تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تھا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ یہاں سے جو احادیث کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس قسم کی احادیث کو رقاق والی احادیث کہا جاتا ہے۔ رقاق اور رقیق کا معنی نرم ہونے کے آتے ہیں، یعنی یہاں سے ان احادیث کا ذکر کر رہے ہیں جو دلوں کو نرم کرنے والی ہیں، دلوں میں اثر ڈالنے والی ہیں، اور ایسی احادیث ہیں جو آخرت کی فکر پیدا کرتی، جن میں غور و فکر کر کے انسان اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے لیے تیار کر سکتا ہے، چونکہ یہ دنیا یہ در حقیقت ذریعہ ہے آخرت کی تیاری کا۔ یہ دنیا اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ نے دنیا دے دی ہو، بس دنیا میں جو کچھ بھی کرنا ہے ہم اس میں آزاد ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے تاکہ انسان اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ اصل منزل ہماری آخرت کی منزل ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی بچہ اپنے امتحان کی تیاری کرتا ہے اور پھر جب تک وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ جاتا، رزلٹ حاصل نہیں کر لیتا، کامیابی حاصل نہیں کر لیتا، وہ آرام سے نہیں بیٹھتا، محنت کرتا رہتا۔ تو دنیا میں بھی ہمیں محنت کرتے رہنا ہے، آخرت کی تیاری کرتے رہنا ہے۔ تو کتاب الرقاق کے اندر وہ احادیث ہیں جو دلوں کو نرم کرنے والی ہیں، آخرت کی فکر پیدا کرنے والی ہیں، گویا کہ ان میں غور و فکر کر کے انسان اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے لیے تیار کرے۔ ان میں سے جو پہلی حدیث بیان فرمائی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کے حوالے سے غفلت میں ہیں، دھوکے میں ہیں، یعنی ان نعمتوں کی قدر و منزلت کا انہیں احساس نہیں ہے، ان نعمتوں کی قدر و منزلت کا انہیں اندازہ نہیں ہے، اور غفلت میں ہیں، ان نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ان نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے اس کام میں، اس مقصد میں وہ نعمتیں استعمال نہیں ہو رہی بلکہ ضائع ہو رہی ہیں، اور ان کا ضائع ہو جانا ایک طرح سے غفلت ہے۔ اور وہ دو قیمتی نعمتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا کہ الصحت والفراغ، ایک صحت اور تندرستی کی نعمت ہے اور دوسری فراغت کی نعمت ہے، وقت کی نعمت ہے۔ تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ان کو عطا فرمایا ہے، یہ نعمتیں عطا فرمائی، اور ہم میں سے بیشتر لوگ جب تک یہ نعمتیں میسر ہوتی ہیں غفلت میں ہوتے ہیں، ان نعمتوں کی قدر و منزلت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ایک صحت کی نعمت ہے، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، بدن صحیح سالم ہے، جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، ہر کام بآسانی کر سکتا ہے، لیکن جب تک جسم میں طاقت قوت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، انسان غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ یہ بد نصیب یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحت، یہ تندرستی،
یہ بدن کی توانائی، یہ اعضاء کا صحیح سالم ہونا، یہ جسم کے اندر چستی کا ہونا، یہ سب ہمیشہ رہے گا۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، سب زوال پذیر ہے۔ جس طرح خود انسان فنا اور ختم ہو جانے والا ہے، اسی طرح انسان کی صحت، بدن کی توانائی، طاقت، چستی، جوانی، یہ سب رخصت ہونے والی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ جب تک آدمی کے پاس وہ نعمت ہو، ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرے، یہ ان نعمتوں کی قدر کہلاتی۔ اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت کو ہم اپنی آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کریں۔ جب تک جسم میں جان ہے، جسم میں صحت، طاقت ہے، توانائی ہے، اللہ جل شانہ کی اطاعت، بندگی آسانی کے ساتھ ہو سکتی۔ وہ کام ہو سکتے ہیں جو انسان بڑھاپے میں اور اعضاء کی کمزور ہو جانے کے بعد وہ نہیں کر پاتا۔ حسرت ہوتی ہے کہ کاش جسم میں طاقت ہوتی تو ہم یہ کام کر لیتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اب صحت کی نعمت تو ان سے پوچھے جن کو یہ نعمت میسر نہیں ہے۔ ذرا اسپتالوں میں عبرت کے لیے کبھی کبھار رخ کر لیا کریں، اللہ سے پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ جو ہے نا اسپتالوں سے، تھانوں سے ہماری جو ہے ہمیں پناہ میں رکھیں، لیکن عبرت کے لیے انسان کبھی کبھار ان مقامات کا رخ کرے، ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ وہ کہیں گے کہ مجھے صحت اچھی لگتی ہے، اسپتال سے نجات مل جائے، اس سے بڑھ کر میرے لیے دولت کیا ہو سکتی ہے۔ تو ان سے اس نعمت کی قدر پوچھنی چاہیے جن کو یہ نعمت میسر نہیں، جو یہ نعمت سے محروم ہے۔ ہاں، روٹی کی قدر اس کو پتہ ہوتی ہے جس کو بھوک لگی ہو، بینائی کی قدر قیمت کا احساس اس کو ہوتا ہے جو بینائی کی طاقت سے اور بینائی کی نعمت سے محروم ہو۔ تو اللہ نے جب تک یہ صحت کی تندرستی کی نعمت دے رکھی ہوتی ہے، اللہ بچائے ہم سب غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، اس نعمت کو ہم صحیح استعمال نہیں کرتے۔ پھر جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر حسرت، ندامت اور افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ مجھے بھی یہ طاقت حاصل ہوتی تو میں بھی ایسا کر لیتا، میں بھی ویسا کر لیتا۔ آج ہمارے انگنت جان پہچان والے لوگ ایسے ہیں جو حسرت کے باوجود بھی، چاہت کے باوجود بھی مسجد نہیں جا سکتے، طبیعت ان کو ساتھ نہیں دیتی، اور طبیعت ان کو جو ہے نا کو ہمت نہیں دیتی کہ وہ مسجد جا سکیں، بستروں میں ہے، گھروں میں ہے۔ اللہ سے اس وقت کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو حدیث مبارک کے اندر ہمیں یہی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب تک اللہ نے یہ نعمت صحت کی، تندرستی کی، اعضاء کی سلامتی کی دی ہے، اس کی قدر کرو۔ قبل اس کے کہ یہ نعمت چھن جائے پھر حسرت کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، ندامت کے سوا کہ کاش کہ ہم ایسا کر لیتے، ویسا کر لیتے۔ یہی حال زندگی کا ہے۔ آخرت کے آنے سے پہلے ہی زندگی کی قدر کر لینی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے کل قیامت والے دن کچھ لوگوں کا حسرت اندازہ، حسرت کے ساتھ جو گفتگو ہوگی اس کو بیان فرمایا، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ جو دنیا کے اندر میں نے اپنے قیمتی زندگی کے لمحات کو ضائع کر دی، آج تو میں بڑے خسارے میں ہوں، بڑے نقصان میں ہوں۔ کاش ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ جانے کی مجھے مہلت مل جاتی تو میں دنیا کو بڑی قیمتی بنا لیتا، آخرت کے لیے اس کو تیار کرتا۔ لیکن اس وقت کی حسرت، اس وقت کی یہ تمنا، اس وقت کی یہ چاہت، آرزو آدمی کے کام نہیں آئے گی۔ تو حدیث مبارک کے اندر تنبیہ ہے کہ صحت کی قدر و منزلت کو جانو، فراغت، فرصت، مشغولیت نہیں ہے، اللہ نے فراغت، فرصت دے رکھی ہے، اس کو بھی غنیمت سمجھیں۔ قبل اس کے کہ ایسے مشغول ہو جائیں یا ایسے جو ہے اسباب ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کسی کام کا اہل نہ رہے، کسی کام کے لیے وقت نہ نکال سکے۔ تو ان دو نعمتوں کی طرف حدیث مبارک کے اندر اشارہ فرمایا گیا، اور حقیقتاً یہی دو نعمتیں، ایک صحت تندرستی کی، دوسری فراغت یعنی وقت کی نعمت ہے،
جس میں ہم میں سے بیشتر لوگ غفلت میں اور ان نعمتوں کی ناقدری میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان نعمتوں کی قدر و منزلت جان کر ان کو درست استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.